السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آمین کے بارے میں سوال ہے کہ جماعت جب کھڑی ہو تو امام آمین کہتا ہے تو پیچھے مقتدی کیا بلند آواز سے آمین کہیں گے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے؟ پہلی بات ہے کہ آمین پہلی بات جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات جو ہے آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اللہم استجب، اے اللہ قبول کر۔ تو جو دعا کے بعد یہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 2 دفعہ دعا مانگی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ تامین جو ہے یہ مقام التلخیصی بعد البسط، یعنی تفصیل سے جب دعا مانگنے والا اہدنا الصراط المستقیم آخر سورت تک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا سنتے ہیں تو آخر میں وہ یہ مفصل ہے، پھر مجمل طور پہ آخر میں وہ کہتا ہے آمین، یعنی اجمالی طور پہ کہ اللہ قبول کر یہ ساری دعا۔ تو یہ فتح الباری سے علماء جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ مسنون ہے منفرد کے لیے اور امام کے لیے کہ وہ آمین کہیں، اور منفرد جو ہے وہ بھی اپنی فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہے گا، اور مقتدی وہ بھی امام آمین کہے گا امام کی قرات کے بعد، جیسا کہ موسوعہ الفقہیہ میں ہے۔ امام کے آمین کہنے پر جمہور علماء جو کہتے ہیں کہ سنت ہے یہ کہ ان یؤمن ایضاً، کہ وہ بھی آمین کہے، اور یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، و احدى روایتین عن مالک، اور ایک روایت امام مالک سے ہے۔ اور صحیح حدیثیں جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں، جس میں نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ابن شہاب الزہری کہتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، رواہ البخاری و مسلم۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن رشد المالکی جو ہے بدایت المجتہد میں کہتے ہیں یہ نص ہے تامین کی امام کی، کہ امام آمین کہے۔ ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ ان الامام یقول آمین، کہ امام بھی آمین کہے، نبی علیہ السلام کے اس قول سے ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اور نبی علیہ السلام سے یہ بھی وارد ہے کہ کان یقول آمین اذا فرغ من قراءۃ فاتحۃ الکتاب، آپ آمین کہتے جب سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے، اور یہ نص جو ہے اس اشکال کو رفع کر دیتی ہے اور خلاف کو دور کر دیتی ہے، اور یہ جمہور علماء مسلمین کا قول ہے۔ اور ممن قال ذلک مالک کی، امام مالک کی ایک روایت ہے، اور اسی طرح امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ و اصحابہما، یعنی جو ان کے 2 شاگرد ہیں ابو یوسف اور ابو محمد، ان کا یہ قول ہے، اور اسی طرح احمد ابن حنبل، داؤد الظاہری کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ابو ہریرہ کی اور وائل ابن حجر کی حدیث صحیح ہے۔ تیسری بات، ماموم جو ہے وہ جب فقط ذهب الامام ابو حنیفہ الی انہ یؤمن سرا، کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ سری طور پر بلند آواز سے آمین نہ کہے ماموم مقتدی، اور امام شافعی اور احمد اور بعض مالکیہ کا قول یہ ہے کہ وہ جہری طور پر بلند آواز سے آمین کرے، اور یہی قول صحیح لگتا ہے، اور اسی پر صحیح احادیث اور آثار وارد ہیں صحابہ سے، جیسے ابو داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر 799 نمبر 799 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال ترک الناس التامین، ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رفع صوتہ فقال آمین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے اپنی آواز کو بلند کرتے اور کہتے آمین۔ قال دارقطنی اسناد حسن، امام دارقطنی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، اور اسی طرح وقال البیہقی حسن صحیح، امام البیہقی کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے، اور شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا۔ فقال معناه صحیح، اس کا معنی صحیح ہے، فإن له شاہدا من حدیث وائل ابن حجر بسند صحیح، سند صحیح کے ساتھ وائل ابن حجر سے بھی اس کا شاہد ہے، یہ ہے سلسلہ ضعیفہ میں سے۔ اور ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ ہے اس کی روایت میں، حدیث میں، حتی یسمعها اہل الصف الاولی، حتیٰ کہ آپ کی آواز پہلی صف والوں کو آتی، فیرتج بها المسجد، اور مسجد گونج اٹھتی، اور یہ جو زیادہ ہے یہ ضعیفہ ہے،
لا تصح۔ تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اور امام ترمذی میں نے حدیث سفیان بسندہ عن وائل ابن حجر، امام ترمذی سفیان الثوری سے اپنی سند کے ساتھ وائل ابن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو پھر کہا آمین، ومد بها صوتہ، اپنی آواز کو لمبا کیا۔ قال فی النووی فی مجموع المہذب میں امام نووی کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی اسناد حسن درجے کی ہے، وصححہ البانی، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ ترمذی کہتے ہیں حدیث وائل ابن حجر حدیث حسن، وائل ابن حجر کی حدیث حسن ہے، اور اس وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم، اور اکثر اہل علم جو ہے، بعض اہل علم کا یہی قول ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کا، ومن بعدہم، اور بعد میں آنے والوں کا، یرون ان الرجل یرفع صوتہ بالتامین، وہ یہ ان کی رائے ہے کہ آدمی جو ہے اپنی آواز کو بلند کرے گا آمین کے ساتھ، ولا یخفیہا، اسے چھپائے گا نہیں، اور یہی قول امام شافعی، احمد اور امام اسحاق کا ہے۔ اور اسے امام شعبہ نے بھی روایت کیا ہے، فقال آمین وخفض بها صوتہ، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ اپنی آواز کو نیچا کیا، اور یہ حجت ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ آمین کے وقت آواز جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، خفیہ طور پہ پڑھا جائے، یعنی چھپا کے پڑھا جائے اس کو۔ تو امام شعبہ یہ روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں سمیت محمدن، میں نے یعنی امام بخاری سے یہ سنا، یقول حدیث سفیان اصح من حدیث شعبہ، یعنی جو پہلے گزری ہے سفیان ثوری کی حدیث جو ہے وہ حدیث شعبہ سے زیادہ صحیح ہے، فی هذا واخطا شعبہ فی مواضع من هذا الحدیث، اور امام شعبہ جو اس حدیث میں غلطی پہ ہیں۔ اور امام ترمذی نے یہ بھی کہتے ہیں سألت ابا زرعۃ عن هذا الحدیث، اپنے استاد ابو زرعہ جو ہیں محدث، ان سے بھی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا حدیث سفیان فی هذا اصح من حدیث شعبہ، تو آمین بلند آواز والی جو امام سفیان ثوری کی حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے شعبہ سے۔ اسی طرح روایت کیا امام شافعی نے اپنی کتاب الام سے، عطا رضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، یہ تابعین میں سے ہیں، کنت اسمع الائمہ، میں سنتا تھا ائمہ کو، ابن زبیر ومن بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے، یقولون آمین، آمین وہ کہتے، اور ان کے پیچھے والے بھی آمین کہتے، حتی ان للمسجد للجہ، حتیٰ کہ مسجد کے اندر گونج ہوتی، اور یہ بلند آواز جو ہے۔ اور یہ اثر جو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر معلقاً ذکر کیا ہے، وجزم بصحتہ عن عطا، اور اس کی صحیح ہونے کا امام عطا سے جو ہے وہ جازم ہے امام بخاری، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ثابت ہے امام عطا سے۔ فقال باب جہر الامام بالتامین، اور انہوں نے باب یہ باندھا، استنباط یہ کیا کہ آمین کا کہنا، امام کا آمین کہنا بلند آواز سے، اور عطا کہتے ہیں آمین دعا، آمین دعا ہے۔ امن ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجہ، کہتے ہیں کہ آمین کہا ابن زبیر نے بھی، عبداللہ ابن زبیر ان سے مراد ہے مکہ میں، اور جو ان کے پیچھے تھے، حتیٰ کہ مسجد جو ہے اس کے اندر گونج اٹھی۔ اور امام البیہقی کہتے ہیں وروینا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ہم نے ابن عمر سے یہ روایت کی کہ انہ کان یرفع بها صوتہ اماما کان ماموما، ابن عبداللہ ابن عمر جو ہے امام ہوتے یا مقتدی ہوتے بلند آواز سے آمین کہتے۔ اور یہ اثر امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر سے معلقاً یہ بھی صیغہ جزم کے ساتھ روایت کیا، یعنی یہ صحیح ثابت ہے، اور اس میں لفظ ہیں وقال نافع کان ابن عمر لا يدعه، ابن عمر جو ہے ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں ابن عمر جو ہیں وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے اس کو، بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتے اس بارے میں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں وَيَحُضُّهُمْ أَيْ عَلَىٰ قَوْلِهَا آمین، یعنی وہ لوگوں کو رغبت دلاتے کہ وہ آمین کہیں، خیراً، یعنی اس کے مراد ہے ای فضلا و ثوابا، کہ اس کے اندر فضل ہے اور فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کا جو یہ قول ہے اس کے اندر یہ جو ہے انہ کان یؤمن اذا ختم الفاتحہ، فاتحہ ختم ہوتی تو آمین کہتے، وذالک عام من ان یکون اماما و ماموما، اس میں عام ہے یہ لفظ کہ آپ ایک مقتدی ہوتے یا امام ہوتے۔
اور اسی طرح امام بہقی نے اور ابن حبان نے اپنی ثقات میں عطا سے رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا قال ادرکت مئتین من الصحابہ، یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ 200 صحابہ کو میں نے پایا اذا قال الامام وللضالین رفعوا اصواتهم، جب امام کہتا وللضالین تو سب آواز بلند آمین کہتے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں باب جہر الماموم بالتأمین، امام بخاری نے استنباط کیا کہ اس پہ باب باندھا، باب بیان اس چیز کا کہ ماموم مقتدی جو ہے وہ بلند آواز سے آمین کہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا آپ کی حدیث کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے بس تم کہو آمین۔ اور حافظ ابن اجر کہتے ہیں قال زین ابن المنیر مناسبۃ الحدیث للترجمہ من جہہ ان فی الحدیث الامر بقول آمین، کہ حدیث میں یہ حکم ہے آمین کہنے کا، والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل علی الجہر، اور قول جو ہے جب اس میں خطاب ہو مطلق کہا جائے تو اسے جو ہے جہر بلند آواز پر محمول کیا جائے گا، اور جب اس سے مراد اسرار ہو یعنی خفیہ پڑھنا ہو تو اسے حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ اور امام نووی اپنی اذکار میں کہتے ہیں وہی جہر بھی التامین الامام والمنفرد فی الصلاۃ الجہریہ، بلند آواز صلاۃ جہریہ جو ہوتی ہے جیسے فجر مغرب اور عشاء، ان میں جو ہے امام اور جو پیچھے مقتدی ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اور صحیح ان الماموم ایضا یجہر به، اور مقتدی بھی اس میں بلند آواز سے کہے گا چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو یا زیادہ ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور محکمہ ہے اور صحیح ہے کہ آمین بلند آواز سے نماز کہی جائے، نبی علیہ نماز میں آمین بلند آواز سے کہی جائے، اور صحیحین بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو، اور جس کی آمین فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس کی فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر امام کی بلند آواز سے آمین نہ ہوگی تو کیسے مقتدی کو پتہ چلے گا کہ اس نے آمین کہی ہے اور اس کے ساتھ آمین کہے گا، اور جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین جب مل جائے گی تو پھر سارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ان سے صریح جو روایت ہے وہ وائل ابن حجر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اور امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ امام جو ہے کیا وہ اپنی آواز بلند کرے گا تو آپ نے کہا ہاں، وَيَرْفَعُ بِهَا مَنْ خَلْفَهُ أَصْوَاتَهُمْ، جو پیچھے ہیں وہ بھی آواز بلند کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ مل حجہ، حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو اس میں دلالت ہے اس چیز کی کہ امام جو ہے وہ آمین جو ہے بلند آواز سے کہے گا، لأن من خلفہ لا يعرفون وقت تامینی، جو پیچھے ہیں ان کو ان کے آمین کہنے کا وقت پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ بلند آواز سے نہ کہے گا۔ اور وقال الکوفیون الحنفیۃ وبعض المدنیین، بعض اصحاب امام مالک لا یجہر بها یعنی الامام، بعض کوفی اور احناف کا یہ قول ہے کہ امام جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں کہے گا، لیکن وقال شافعی واصحابہ واحمد ابن حنبل واہل الحدیث یجہر بها، امام شافعی اور ان کے ساتھی اور اس طرح امام احمد ابن حنبل اور اہل حدیث جو ہے ان کا یہ محدثین کا یہ قول ہے کہ بلند آواز سے امام بھی کہے گا، اور پھر یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یغلظ علی من کرہ الجہر بھی، آپ سختی کرتے اس پر جو بلند آواز سے نہ کہتے، اور کہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے سے یہودی ما حسدنا الیہود علی شیء، یہودیوں نے کسی چیز پہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے حسد کیا ہے علی آمین، آمین پر ہماری، یہ تمہید کے اندر ہے۔ اور اسی طرح لجنہ دائمہ للافتاء سعودیہ کی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ دلائل جو ہے وہ زیادہ اسی پر ہے، مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن اس میں یہ دلائل ہیں، اور ان دلائل کی بنا پر بلند آواز سے کہنا چاہیے مقتدی کو بھی اور امام کو۔ اور شیخ البانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے ثم صحح الاثر بالجہر بها عن ابن زبیر و ابو ہریرہ، تو شروع میں وہ یہ حدیث ان کے ہاں صحیح نہیں تھی تو سرن جو ہے کم یعنی بلند آواز سے نہ پڑھنا ان کے ہاں صحیح تھا۔ جب یہ سر ثابت ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا اور ابو ہریرہ کا تو پھر انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ بلند آواز سے جو ہے آمین کہی جائے۔
اس طرح شیخ بن عثیمین اور بن باز سے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو رکھ کر آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ کچھ شرارتی یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے حناف کی مسجد میں جا کر بلند آواز سے جو ہے بلند آواز سے جا کے کہیں آمین، تاکہ لوگ سب جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں۔ اختلاف جو ہے وہ جائز ہے، لیکن جو ہے افتراق جائز نہیں۔ آمین کہیں آپ، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، ذرا ہلکی آواز میں آمین کہہ دیں۔ اور آمین کی وجہ سے آپس میں نفرتیں اور کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سلف کے اندر اگر اختلاف تھے اور بندے میں کو بہترین ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گزر چکی کہ صحیح آثار اور صحابہ اور عطا کہتے ہیں 200 صحابہ سے وہ ملے، ان کو پایا اور وہ سب آمین بلند آواز سے کہتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو بھی جو آمین بلند آواز سے نہیں کہتے صبر کرنا چاہیے ان چیزوں پر کہ یہ جو بلند آواز سے آمین کہنے والے ہیں سنت کے متبع ہیں اور آپ کے طریقے کے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر پھر بھی آپس میں اختلاف رہے تب بھی جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے اور نفرتیں اور کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھار بندے کو جو ہے اگر کہیں ایسے جگہ پہ چلا گیا ہے تو مستحب کام کو چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ فتنے کا باعث نہ بنے، جیسے نبی علیہ السلام نے، اور یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو 2 دروازے بنانا چاہتے تھے، اسے گرایا نہیں اور کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ میں چاہتا تھا کہ بیت اللہ کے 2 دروازے میں ایک سے ایک داخل ہو اور دوسرے سے دوسرا نکلے، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے کہ اللہ کے گھر کو جو ہے بیت اللہ کو گرا دیا۔ اس لیے آپ نے وہ مستحب کام جو آپ پسند کرتے اسے چھوڑ دیا لوگوں کے فتنے کی وجہ سے۔ تو لوگوں کے فتنے کی وجہ سے احیاناً جو فتنے کا ڈر ہو تو بندہ سنت یا افضل کام یا مستحب کام چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ اشد ہے، وہ مصیبت ہے زیادہ۔ لیکن یہ ہے کہ کلی طور پر سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی کبھار جہاں فتنے کا ڈر ہو تو بندہ چھوڑ سکتا ہے مستحب کام، یہ نہیں کہ وہ سنت کو ہی چھوڑ دے اور اس پہ عمل ہی کو چھوڑ دے، بلکہ سنت جو ہے اس سے پیار ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب ان کی حدیث سن لے تو بندہ فوراً اس پر عمل کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔